अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 10 एपिसोड नंबर 4। ये एक अंधेरे कमरे का मंजर था जहाँ एक नजवानी वजूद चादर में लिपटा ज़मीन पर होशो आवाज़ से भिगाना पड़ा था। थोड़ी देर बाद ही कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ पैदा हुई। दरवाज़ा खोलकर दो औरतें अंदर दाखिल हुईं। ए लड़की उठ, जल्दी से खाना खा ले, उठ जा। इनमें से एक औरत ने उस वजूद को झुंझोड़ते हुए कहा तो वह कसमसाई। क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे? हवास बेदार होते ही अजनबी औरत को देखते जरनाब झटके से उठी। खुद को इस अंधेरे कमरे में बंद देखकर उसके होश उड़ गए। मैं यहाँ कैसे पहुँची? मुझे तो जाना था। ज़रार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बोलो। जरनाब ने गुस्से से बेहाल होते हुए चिल्लाते हुए कहा। सुनो लड़की, हमें नहीं पता तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है। हम तो मुलाजिम हैं, अपने सरदार के हुक्म के ताबिया। ये खाना पड़ा है, खा लेना। जो भी पूछना है सरदार से पूछना, इनमें से एक औरत ने कहा और खाने के ट्रे रखे दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ीं। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मुझे निकालो यहाँ से, तुम लोग जानते नहीं मुझे। ए सुनो, दरवाज़ा खोलो। उनके दरवाज़ा बंद करने पर जन्नाब चिल्लाई, लेकिन वो दोनों जा चुकी थीं। ओह गॉड, कहाँ फंस गई हूँ मैं? ज़रार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मैं उसे बुलाकर खुद नहीं आई। मुझे जाना होगा यहाँ से, लेकिन इस कैद खाने से कैसे निकलूँ? जरनाब ने परेशानी से कमरे को देखते हुए कहा। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी कोई तदबीर ना सूझी तो गुस्से से खाने की ट्रे उठाकर दीवार पर दे मारी और ख़ुद नीचे बैठकर रोने लगी। ये जो भी है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और ना ही तुम सबको छोड़ूंगी। ईंट से ईंट बजा दूंगी तुम्हारे सरदार की। जरनाब रोते ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। ज़रार इंतज़ार करने के बाद घर आ गया था। इसे लगा जरनाब वहाँ से निकल नहीं सकी, इसलिए नहीं आई। अब इसका इरादा अपने मॉम डैड को हवेली बेचने का था। ज़रार, कहाँ गए थे तुम? रात को भी घर नहीं थे? रुमैसा बेगम ने अंदर आते देखकर पूछा। मॉम, दोस्त की तरफ गया हुआ था, इसको हेल्प चाहिए थी, इसलिए। आप उसे छोड़ें, ये बताएं नाश्ते में क्या है? कसम से बहुत भूख लगी है, ज़रार ने टालने वाले अंदाज में कहते हुए पूछा। तुम्हारी पसंद का नाश्ता है बेटा, तुम जाओ फ्रेश हो जाकर, मैं तब तक नाश्ता टेबल पर लगाती हूँ, रुमैसा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो ज़रार थक के अंदाज में उस्मात में सर हिलाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो सब परेशान से कमरे में खड़े थे। डॉक्टर शमून शाह को चेक कर रहा था और मामा का रो रो कर हिंचकियाँ बन चुकी थी, जबकि रिहाब बेगम का भी यही हाल था। परेशानी की कोई बात नहीं है, इन्होंने स्ट्रेस लिया है किसी चीज़ का, इसलिए इनका बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। आप लोग इनकी डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि इन्हें परेशानी से दूर रखें। बाकी ये मैं मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, आप ये मेडिसिन दे दीजिएगा। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखते हुए कहा तो सबकी जान में जान आई। बहुत शुक्रिया आपका, शाहज़ीन ने चिट लेते हुए मशकूर लहजे में कहा। सर, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर कोई मसला हो आप मुझे बुला लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकल गया। ये क्या कर रहे हैं आप? जन्नाब की जगह मामा का निकाह, ऐसा कैसे हो सकता है? शाहज़ीन की बात सुनते वो सब परेशान हो गए थे। इसमें गलत क्या है? अगर निकाह ना हुआ तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी हमारी? और मामा माशाल्लाह से समझदार बच्ची है, वो हमारी बात को समझेगी। भाई बिच्छू अभी छोटी है, रेहाब ने कमज़ोर से अंदाज में कहा। अपनी बेटी का दिफा करना चाहा, क्योंकि शमून के तासरात देखकर लग रहा था कि वो इस बात पर राज़ी हैं, जबकि मुकरम के चेहरे पर छाए स्पाट तासरात से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। 18 साल छोटी उम्र नहीं है, शाहज़ीन ने नरमी से कहा तो रेहाब बेगम को खामोश होना पड़ा। भाई साहब, बात तरबियत की होती है, बाबी बेगम ने अपनी बच्चियों की तरबियत ही ऐसे की है, वो खुद सर हो गई हैं। मैं तो जरनाब की ज़ुबान देखकर ही समझ गई थी, ऐसे कैंची की तरह चलती है, मजाल है जो वो लड़की किसी की सुन ले। मैं तो कहती हूँ अब भी सोच लें, एक तो मुंह काला करके भाग गई है, दूसरी भी उसकी बहन है, सगी ना सही लेकिन बहन तो है ना, इसके साथ पली बड़ी है। बहन, इससे पूछ लेना इसका भी कोई प्लान तो नहीं? सुल्ताना बेगम ने जहरीले लहजे में कहा तो शाहज़ीन ने सख्त नज़र उस पर डाली, जिससे सुल्ताना बेगम की बोलती बंद हुई, जबकि रेहाब की आंखें भीग गईं। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आप ही की जगह, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? मामा ने भी यकीनी से दुल्हन के लिए लाए गए सुर्ख चोरे को देखते हुए रेहाब बेगम से कहा। ये तुम्हारे बाबा और ताया जान का फैसला है मामा, हवेली की इज्जत जिसे जरनाब ने दांव पर लगाया है, तुम्हें इसे बचाना होगा। अगर ये निकाह नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ही क्यों अम्मी, मुझे क्यों कुर्बान कर रहे हैं आप लोग? मेरा क्या कसूर है? प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे बेमोल मत करें, मेरी ही नज़रों में मत गिराएं मुझे, प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। और मामा ने हिचकियों से रोते हुए कहा तो इसको रोते देख कर रेहाब बेगम भी रो दी। मैं बेबस हूँ मेरी जान, हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। रेहाब बेगम ने बेबसी से उसके जुड़े हाथ पकड़ते कहा, इसकी पेशानी चूमते चली गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती, दिल में कोई और बसा हो और निकाह किसी और से। नहीं, मैं नहीं कर सकती, ये दोगलापन मुझसे नहीं होगा, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। अल्लाह जी, ये कैसे आजमाइश है, प्लीज़ मेरी मदद करें। इनकी जाते ही मामा इस सुर्ख जोड़े को देखते हुए फूट फूट कर रो दी थी, जो उसके लिए कफन बनने वाला था।
امامہ شمون شاہ ولد شمون شاہ آپ کا نکاح مکرم شاذم شاہ ولد شاذم شاہ سے 25 لاکھ روپے سکہ لاج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو سب کی نظریں امامہ کی طرف اٹھیں جو ساکت بیٹھی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پھر سے پوچھا۔ سب درکتے دل سے امامہ کو دیکھ رہے تھے جو خاموش بیٹھی تھی۔ مکرم نے خونخوار نظروں سے جالی کے اس پار دیکھا جیسے ابھی اس لڑکی کی جان لے لے گا۔ امامہ شمون شاہ آپ کا نکاح مکرم شاذم شاہ سے 25 لاکھ روپے سکہ لاج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سلطانہ بیگم اس کی خاموشی پر شمون شاہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ امامہ بیٹا مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ ہاں بولو۔ ریحان بیگم نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں منت بھرے لہجے میں کہا تو امامہ کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ نہیں، اور پھر اس کا سکتہ ٹوٹ ہی گیا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، امامہ نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنا لہنگا سنبھالے وہاں سے چلی گئی۔ ہاں کتنی بے شرم لڑکی ہے یہ، دیکھا بائی میں کہتی تھی نا، یہ لڑکی ایک دن کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گی۔ کر دیا نا سب کے سامنے شرمندہ، اسی بات کا ڈر تھا مجھے۔ پہلے وہ زرناب بھاگ گئی اور اب یہ تو ہے ہی گندا خون، تو گند ہی پھیلائے گا نا۔ امامہ کے جاتے ہی سلطانہ بیگم جو موقع دیکھ رہی تھیں اس کے انکار پر اپنے دل میں چھپا زہر اگلنے لگی۔ بس کریں پھپھو، آپ کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے، جو دل میں آتا ہے بول دیتی ہیں۔ دلاور شاہ نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا تو سلطانہ بیگم اسے گھور کر رہ گئیں۔ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، شمون شاہ نے شاذم کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے سر جھکائے کہا۔ شاذم نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسا نہ کہو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاذم نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شمون کوئی پریشانی لے۔ کیسے ٹھیک ہوگا بھائی، حویلی مہمانوں سے بڑی پڑی ہے، سب کو کیا جواب دیں گے؟ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم فی الحال نکاح ملتوی کر دیتے ہیں۔ کوئی نکاح ملتوی نہیں کرے گا، نکاح آج ہی ہوگا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ ریحان بیگم نے سرخ نظروں سے شمون کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا اور اندر چلی گئی۔ اس کے پیچھے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سلطانہ بیگم بھی گئی تھیں۔ کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، دل و دماغ کی جنگ میں الجھ کر رہ گئی تھی وہ۔ ریحان اور شمون کمرے میں آئے تو اسے روتے دیکھ کر ریحان اس کی طرف بڑھی اور بازو سے دبوچتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کس گناہ کی سزا دے رہی ہو تم دونوں بہنیں، بولو؟ وہ تو ہے ہی خود سر، تم نے ایسا کیوں کیا امامہ؟ دیکھو اپنے بابا کو، دیکھو کس حال میں پہنچا دیا ہے تم دونوں نے، کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جب انکار کرنا تھا تو باہر کیوں آئیں سب کے سامنے بے عزت کرنے، بولو؟ ریحان بیگم نے اس کو جھنجھوڑتے غصے سے پوچھا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں بے بس ہوں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میں نہیں کر سکتی، پلیز بابا آپ مجھ سے میری جان مانگ لیں، اف تک نہیں کروں گی لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، امامہ نے اذیت سے روتے ہوئے کہا۔ نہیں تمہاری جان کیوں لیں، تم ایسا کرو نا، ہم دونوں کو مار دو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرتی رہنا، ریحان بیگم نے شدت سے چلاتے ہوئے کہا۔ امی، امامہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ دیکھو امامہ، یہ میرے جڑے ہاتھ، یہ نکاح کر کے ایک آخری احسان کر دو ہم پر، ایک نے تو رسوا کر دیا، اب تم ایسا مت کرو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، ریحان بیگم نے بے بس سے روتے ہوئے کہا۔ امامہ نے زخمی نظروں سے اسے اور شمون کو دیکھا جو خود بھی روتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے جن میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ نکاح قبول ہے، امامہ نے ریحان کے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کرتے اپنے آنسو پونچھتے اذیت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا ہر احساس ہر جذبے سے عاری تھا لیکن سرخ آنکھوں سے جھرنے بہہ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک شیشی اٹھائی، دوپٹے کی اوٹ میں چھپائی اور شمون ریحان کا انتظار کیے بنا باہر چلی گئی۔ نکاح پھر سے پڑھایا گیا۔ امامہ شمون شاہ آپ کا نکاح مکرم شاذم شاہ سے 25 لاکھ روپے سکہ لاج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کانپتی آواز میں قبول ہے کہا۔ قبول ہے آخری بار کہتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے اور پھر پین اس کے ہاتھ سے گر گیا، سرخ آنکھ سے بہتے آنسو بے مول ہو گئے۔ نکاح کے بعد مبشرہ بیگم اس مکرم کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ بے جان سی بیٹھی تھی، اپنی قسمت پر بلک بلک کر روئی، آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے اٹھتے خود کو آئینے میں دیکھا، روایتی دلہن کی طرح سجا سنورا وجود قیامت ڈال رہا تھا، سوگوار حسن کے ساتھ وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھتے وہ پھر سے رو دی۔ یا اللہ، میرے اپنوں نے مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، میں اپنی زمین پر پڑا بوجھ کیسے اتاروں؟ اس بوجھ کے ساتھ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی، میں بے وفائی کر رہی ہوں، محبت کسی اور سے اور شادی نہیں، میں بے وفا نہیں ہوں، نہ ہی دھوکے باز۔ زخمی نظروں سے خود کو دیکھ کر جنونی انداز میں کہتے اس نے اپنے ہاتھ میں دبی شیشے سے ٹیبلٹ نکالی۔ آئی ایم سوری بابا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا مان تو رکھ لیا لیکن خود مر گئی، میں زرار کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، وہ میری روح میں بستا ہے، اس کو نکالوں تو مجھ میں کچھ نہیں بچتا، لیکن میں کسی اور کی زندگی بھی برباد نہیں کر سکتی،
ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ہچکیوں سے رو کر کہتے اس نے وہ ساری ٹیبلٹ کھا لیں۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد مکرم کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا دیکھ کر انہونی کے احساس سے چونکا۔ امامہ اٹھو۔ اس کے پاس آتے مکرم نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کے منہ سے نکلتے جاگ اور اس کے پاس پڑی خالی شیشی کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ امامہ آنکھیں کھولو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، آنکھیں کھولو۔ امامہ کو بے جان دیکھ کر مکرم پاگل ہو گیا۔ کسی کو بتائے بنا اس کو اپنی باہوں میں بڑے وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ اس کو گاڑی میں ڈالے مکرم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور فل سپیڈ سے گاڑی نکال لے گیا۔ 1.5 گھنٹے کا سفر اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑتے ہوئے باہر آ جائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی کار رکی اور وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہوئے تیزی سے امامہ کا پل پل سانسوں کی ڈوڑ توڑتا ہوا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، او مائی گاڈ، کیا ہوا انہیں؟ نرس اور ہاسپٹل کا عملہ اس کو چلاتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ مکرم نے اسٹریچر کی طرف قدم بڑھائے اور اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ امامہ کو ایسے دیکھ کر اس کی خود کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کہیں سے بھی وہ غصے والا سخت دل مکرم شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ ہسپتال کی راہداری سے گزرتے لوگ حیرت سے اس لمبے چوڑے وجیح مرد کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ اس کی آواز سن کر ڈاکٹر اپنے روم سے باہر آ گیا۔ مکرم دیوانہ وار امامہ کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بری چمکتی آنکھیں پانیوں سے بڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر پلیز میری مسز کو دیکھیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے پلیز۔ جب سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، دیوانگی سے بولتے وہ امامہ کے منہ سے نکلتے جاگ صاف کر رہا تھا۔ ریلیکس جینٹلمین، کچھ نہیں ہوگا انہیں، نرس انہیں اندر لے جائیں، ہری اپ۔ ڈاکٹر نے امامہ کی نبض ٹٹولتے ہوئے کہا تو وہ لوگ اسٹریچر کو لے کر جانے لگے۔ جب مکرم بھی ان کے ساتھ جانے لگا، پھر ڈاکٹر کے سمجھانے پر وہ بمشکل رکا، لیکن بے چین نگاہیں بند دروازے پر ٹکی تھیں۔ آنکھوں میں اس کے کھو جانے کا خوف ہلکولے لے رہا تھا۔ اس حادثے نے اس پر آگاہی کے در کھول دیے تھے کہ وہ بے وقوف لڑکی اس کے لیے کتنی اہم ہو گئی ہے۔